فرمایا کہ اتنی بڑی جنت ہے، اتنا بڑا اعلیٰ مقام ہے، اعدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اور گناہوں سے بچنے والوں کے لیے، نیکیوں کے راستے پر چلنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس لیے اس جنت کی طرف بھی جلدی کرو اور توبہ استغفار کی طرف بھی جلدی کرو۔ اگر توبہ استغفار حاصل کرو گے، گناہوں سے رک جاؤ گے، یہ جنت تمہارے لیے مقدر بن جائے گی۔ تو اس رمضان المبارک میں اعمال کریں، نفلی اعمال۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد معزز سامعین، برادران اسلام، واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ جس کا آج پہلا جمعہ ہے، بڑے ہی خوش نصیب وہ شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ نصیب کیا۔ اسلاف کا یہ معمول تھا کہ وہ رمضان المبارک سے 5-6 مہینے پہلے اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ ہمیں یہ عظیم مہینہ نصیب کرنا تاکہ اس کے اندر اعمال کر کے، اس کے اندر نوافل ادا کر کے، اس کے اندر اپنی بخشش حاصل کر سکیں۔ تو یقیناً اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے نصیب کیا۔ ذرا سا اگر غور کریں تو پچھلے رمضان کے اندر بہت سارے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اور اس سے اگلی بات بھی سوچیں کہ یہ مہینہ جو ہمیں نصیب ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ یہ مہینہ پورا بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کا وقت اسی مہینے کے اندر مقرر کر دیا ہو، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور اس کو 10 دن، 15 دن، 11 دن، 12 دن اس مہینے کے نصیب ہوں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور بہت زیادہ اعمال کرنے چاہیے۔ اس مہینے کے حصول کا مقصد اپنی بخشش کروانا، نیکیوں میں آگے بڑھنا اور اللہ کے ہاں سرخرو ہونا ہے۔ مہینہ مل گیا، اب سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ اس مہینے کا سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کی جائے، بہت زیادہ۔ فرضی عبادت کے حوالے سے ہم پچھلے جمعے میں بیان کر چکے ہیں، روزے کی اہمیت بتلا چکے ہیں، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی بتلا چکے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے خواب دیکھا، 2 فرشتے پہاڑوں پر لے جاتے ہیں، ایک جگہ چیخو پکار کی آواز ہے، بہت زیادہ چیخو پکار کی آواز ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا
تو بتلایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اور آگے لے جایا گیا۔ آگے جا کر دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ الٹے منہ لٹکے ہوئے ہیں، ان کا سر نیچے لٹکا ہوا ہے، پاؤں اوپر کی طرف ہے، اور ان کی داڑھوں تک ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، خون بہہ رہا ہے مسلسل۔ اتنی دردناک ان کو سزا مل رہی ہے۔ میں نے پوچھا ان کا کیا معاملہ ہے؟ بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ کر روزے کی اہمیت اور افادیت کو نہیں جانتے تھے، بلکہ وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے، روزہ توڑ دیتے تھے۔ یہ ان کی سزا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بندہ روزہ توڑ دے اس کی اتنی بھیانک سزا ہے، اور جو بندہ روزہ رکھے ہی نہیں اس کی کتنی بڑی سزا ہوگی۔ تو یہ پچھلے جمعے ہم بیان کر چکے ہیں تفصیلی طور پر کہ روزہ ضروری ہے، نماز ضروری ہے، فرضی اعمال ضروری ہیں۔ اب اس جمعے ہم مختصر بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر نوافل کا اہتمام کیجئے، نفلی عبادتوں کا اہتمام کیجئے، جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اہتمام کیا اور صحابہ اکرام بھی اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، جلدی کرو، دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، کیونکہ کسی لمحے کا پتہ نہیں ہے، کیونکہ کسی کو اپنے وقت مقررہ کا پتہ نہیں ہے، اجل مسمى کا پتہ نہیں ہے کہ کس وقت آ جائے۔ فوراً اللہ کی طرف توبہ کرو، بخشش کرو۔ ہاں کچھ لوگ انتظار کرتے ہیں رمضان المبارک کا، اگر رمضان نصیب ہو گیا ہے تو فوراً اللہ کی طرف توبہ کرو، مغفرت حاصل کرو، لیکن جب گناہ ہو فوراً توبہ کرنی ہے۔ سارعوا الی مغفرۃ، بھاگو دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، وجنت، اور جنت کی طرف، جو بڑا اعلیٰ مقام ہے، جس کی فضیلت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کی، فرمایا کہ اگر کسی کو ایک بالش کے برابر زمین مل جاتی ہے، جگہ مل جاتی ہے جنت کے اندر، فرمایا کہ اس کے لیے دنیا جہاں کی ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک بالش کے برابر پوری دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے، ایک بالش کی جگہ۔ اس جنت کی طرف جلدی کرو۔ فرمایا کہ ارضھا السماوات والارض اعدت للمتقین، فرمایا کہ اس کی وسیع اور اس کی جو پیمائش ہے، اس کی جو لمبائی ہے، چوڑائی ہے، فرمایا آسمان و زمین سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا کہ اتنی بڑی جنت ہے، اتنا بڑا اعلیٰ مقام ہے، اور عدت للمتقین، یہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے اور گناہوں سے بچنے والوں کے لیے، نیکیوں کے راستے پر چلنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس لیے اس جنت کی طرف بھی جلدی کرو اور توبہ استغفار کی طرف بھی جلدی کرو۔ اگر توبہ استغفار حاصل کرو گے، گناہوں سے رک جاؤ گے، یہ جنت تمہارے لیے مقدر بن جائے گی۔ تو اس رمضان المبارک میں اعمال کریں، نفلی اعمال۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں صدقہ و خیرات کی طرف، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اگرچہ ان کے پاس مال کی وسعت ہے یا ان کے پاس تنگی ہے، مال بہت کم ہے، پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور غصوں کو پی جاتے ہیں۔ غصہ آتا ہے، انسان کی فطرت کے اندر ہے، لیکن قرآن مجید میں اس کی تعریف کی گئی ہے جو غصہ پی جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ صحابی نصیحت طلب کرتا ہے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ پھر کہتا ہے مجھے نصیحت کیجئے،
آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ پھر کہتا ہے اللہ کے رسول نصیحت کیجئے، آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کر۔ 3 مرتبہ نصیحت طلب کرتا ہے، تینوں دفعہ کائنات کے امام کی طرف سے یہی جواب آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ غصہ یہ گناہوں کا سبب بنتا ہے، یہ غصہ برائی کا سبب بنتا ہے۔ اس غصے کے اندر بندے پر کنٹرول نہیں رہتا۔ نبی علیہ السلام نے منافق کی نشانی بتلائی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا اذا خاصم فجر، منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب جھگڑا کرتا ہے تو وہ گالیاں نکالتا ہے، بد کلامی کرتا ہے۔ اور بد کلامی کب ہوتی ہے؟ جب غصہ آتا ہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے، اس لیے غصوں پر کنٹرول کرے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر غصہ آتا ہے فوراً جائے وضو کرے، وضو کرے گا غصہ ختم ہو جائے گا، 2 نوافل پڑھ لے۔ یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ والکاظمین الغیظ، فرمایا کہ جو غصوں کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر فرماتے لا تصریب علیکم اليوم، آج میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا۔ نبی علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا۔ اور یہاں پر اللہ کے کلام کے اندر فرمایا کہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تو لوگوں کو معاف کر دو، درگزر کر دو۔ یہ ایک آیت جس کے اندر صدقے کا بھی ذکر ہے کہ تنگ دستی کے اندر، پریشانی کے اندر صدقہ کرتے ہیں اور غصوں کو پی جاتے ہیں اور درگزری کرتے ہیں، اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، فرمایا اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں کے ساتھ یہ جو صفتوں کے مالک ہیں، فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ جن کے اندر یہ معاملات ہوتے ہیں، یہ خوبیاں ہوتی ہیں، یہ صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کان اجود الناس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، فرمایا کہ اور رمضان المبارک میں جب جبریل امین پر قرآن مجید کا دور کیا کرتے تو اور زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور زیادہ تیز آندھی کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ آج بڑی حیرت ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پیغام دے دیا، آپ نے فرمایا قسم اٹھا کر، فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ کبھی بھی صدقہ مال میں کمی نہیں لاتا۔ ما نقص صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، فرمایا کہ صدقہ کبھی بھی مال میں کمی نہیں لاتا۔ یہ قسمیں اٹھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ درگزر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی بھی مرتبہ کم نہیں کرتا۔ وما تواضع احد الا رفعہ اللہ، اور کوئی بندہ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو نیچا دکھاتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو اعلیٰ بنا دیتا ہے۔ جو اللہ کی خاطر اپنے آپ کو کم دکھاتا ہے، تکبر کی چال نہیں چلتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ سخت جو کل قیامت کے دن سزا ہوگی وہ متکبر شخص کو ہوگی، جو تکبر کرنے والا ہے۔ سزا کیا ہوگی؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو چونٹی، کیڑے مکوڑے جتنی جسامت دے گا، اتنی چھوٹی جسامت، اور وہ محشر کے میدان میں اس پر گھومتا رہے گا زمین پر، اور دنیا جہاں کی مخلوقات اس کو لتاڑتی رہیں گی، اس کے اوپر چلتی رہیں گی، اس کو رونتی رہیں گی، بار بار اس کو موت آئے گی،
پھر زندگی دی جائے گی۔ یہ اس کی حیثیت تھی دنیا کے اندر کہ اتنا کم تر ہو کر پھر بھی تکبر کرتا تھا، پھر بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، تواضع نہیں اختیار کرتا تھا، ایسی چال چلتا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، مجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے۔ ہاں آج تجھے وہ مرتبہ بتلایا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر سوچ لیتا، فکر کر لیتا تو یہ سزا نہیں تھی، لیکن دنیا کے اندر نہیں سوچا، فکر نہیں کی، تکبر کی چال چلی، اس لیے یہ تیری سزا ہے۔ اب تجھے پتہ چل جائے کہ تیری اوقات کیا تھی۔ تکبر کرنے والے کو یہ سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ صدقہ کبھی بھی مال میں کمی نہیں لاتا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام جمعۃ المبارک کی فجر کی نماز میں ایک سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہر جمعے کو فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ 21ویں پارے کے اندر یہ سورت ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جن کے پہلو بستر سے جدا رہتے ہیں، بستر سے جدا رہتے ہیں، یہ رات کی بات ہو رہی ہے، رات کی تاریکی کے اندر بستر سے وہ جدا رہتے ہیں، اپنے رب کو پکارتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے نوافل پڑھتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کی وجہ سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے تقوی کی وجہ سے، اور امید سے پکارتے ہیں کہ اس وقت ہم اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور ہماری بخشش فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ وَيُنْفِقُونَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ کوئی بھی آنکھ جس نے نہیں دیکھا ان کے مقام کو، جو اللہ نے ان کو مقام دینا ہے اس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ کل قیامت کے دن جو ان کے لیے انعامات تیار کیے گئے ہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہ تصور کر سکتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا رمضان المبارک کے اندر بہت زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ نوافل کے اندر بہت زیادہ اہتمام کرنا، رمضان المبارک کے اندر نفلی عبادتیں کرنا، نوافل ادا کرنا، نمازوں کے ساتھ جو سنن ہیں ان کی پابندی کرنا۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابی سیدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام ایک دفعہ اپنے گھر سے باہر تشریف لائے رات کے وقت۔ آپ نے دیکھا کہ ربیعہ وہاں دروازے پر موجود ہے۔ کہا کہ ربیعہ کیا معاملہ ہے، آپ یہاں موجود ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی دنوں سے یہاں بیٹھا ہوں، رات کے وقت یہاں بیٹھتا ہوں، وجہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کبھی بھی رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت پیش آئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر سکوں، کیونکہ دن کو ٹائم نہیں ملتا، صحابہ بھی بہت ہوتے ہیں، دوسرے بھی خدمت گزار ہوتے ہیں، اس لیے میں نے رات کو سلیکٹ کیا کہ آپ کی خدمت رات میں کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سل تؤتی، اے ربیعہ آج مجھ سے جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، جو مجھ سے مانگے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ صحابی رسول کیا فرماتے ہیں؟ میرے اور آپ جیسا بندہ ہوتا، دنیا مانگتا، مال مانگتا، دولت مانگتا، پریشانی ختم ہو جائے، فلاں پریشانی ہے، فلاں پریشانی ہے، لیکن کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ ہیں۔ ان کی تربیت کیا تھی کہ تربیت یہ تھی کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، مانگنا ہے تو ہمیشہ آخرت کے لیے مانگو۔ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں چاہتا ہوں کل قیامت کے دن جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہو، جس طرح دنیا میں آپ کا ساتھ ہے کل قیامت کے دن آخرت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو۔ کائنات کے امام نے یہ نہیں فرمایا، اللہ اکبر، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امام الانبیاء جو چاہیں وہی ہوتا ہے، لیکن یہ خیال غلط ہے، یہ خیال غلط ہے۔ امام الانبیاء جو چاہیں وہ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے جو کائنات کا رب چاہے۔ یہ تربیت، یہ الگ عنوان ہے، یہ الگ موضوع ہے، یہ بڑی طویل گفتگو ہے کہ امام الانبیاء ہر غزوہ میں جاتے ہیں، جب میدان معرکہ میں تشریف فرما ہوتے ہیں، صحابہ انتظار میں ہیں، کائنات کے امام اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف دعائیں کرتے ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام کے اختیار میں ہر چیز ہوتی، ہر معاملہ ہوتا، تو دعا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، دعا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دعا وہی کرتا ہے جو محتاج ہوتا ہے، جو خود مختار کل نہیں ہوتا وہی دعا کرتا ہے۔ کائنات کے امام ہر غزوہ کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں فتح نصیب فرما۔ نبی علیہ السلام نے وہاں اپنے صحابی کو یہ نہیں فرمایا کہ میں مختار کل ہوں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہو، یا میں سب اختیار رکھتا ہوں، کل قیامت کے دن آپ کو بازو سے پکڑ کر لے جاؤں گا، ایسا نہیں فرمایا۔ فرمایا کہ میرے صحابی اگر چاہتے ہو میرا ساتھ، فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو اپنے نفس پر زیادہ سے زیادہ نوافل کو لازم کر دو، زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، نوافل پڑھو، نمازوں کا اہتمام کرو، کل قیامت کے دن میرا نصیب ہوگا ساتھ، میرا ساتھ نصیب ہوگا۔ یہ نصیحت فرمائی، تو میرے اور آپ کے لیے بھی یہی حدیث ہے، یہ ایک صحابی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بیان فرما دیا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میرا ساتھ اس کو نصیب ہو، دنیا کے اندر بہت زیادہ نوافل پڑھے اور بہت زیادہ نماز کی پابندی کرے اور سجدے زیادہ دے، اس کے ساتھ اس کو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا۔ تو نوافل کا اہتمام، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شاکر علیم۔ سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا کہ جو بندہ نفلی عبادت کرتا ہے، ان اللہ شاکر علیم، بے شک اللہ تعالیٰ قدر کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کون نفلی عبادتیں کرتا ہے اللہ جانتا ہے، اور قدر بھی اللہ کرتا ہے، اور قدر کرنا بھی جانتا ہے، بہت زیادہ قدر کرنے والا ہے۔ سیقول پارہ شروع ہوتا ہے دوسرا قرآن مجید کے اندر، بلکہ تیسرا پارہ، بلکہ دوسرا ہی پارہ ہے، اس کے شروع کے اندر جب قبلہ کی تحویل کا معاملہ آیا، قبلہ تبدیل کر دیا گیا، بیت المقدس سے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا، اس قبلے کی تحویل کے دوران صحابہ اکرام کے دل کے اندر ایک اشکال آیا، پریشان ہوئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے پچھلی جو نمازیں وہ ضائع ہو جائیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے جتنے بھائی تھے دنیا سے چلے گئے، وہ نمازیں پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، ان کی نمازیں ضائع ہو گئیں، پریشان ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس اپنا اشکال لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کر دیا، فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ ایمانکم، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کر دے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی قدردان ہے۔ اللہ اکبر، کیسی قدر کرنے والا ہے، قربان جائیں کائنات کے رب کی ذات پہ، کیسی قدر کرنے والا ہے۔ ایک کھجور اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اللہ رب العالمین نے فرمایا یربیہا، تمہارا رب اس کی پرورش کرتا ہے، ایسی پرورش کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ ایک کھجور جو ہے تم دیکھو گے پہاڑوں کے برابر بن جائے گی، اتنی جسامت اس کی بن جائے گی، اتنی زیادہ اللہ نے کیا اس ایک کھجور کی دے دے گا جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اتنی قدر کرنے والا ہے۔ آؤ تو صحیح، نیکی کرو تو صحیح، آؤ تو صحیح، اپنے رب کو پکارو تو صحیح، رب کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح، دعا کرو تو صحیح، بخشش مانگو تو صحیح، اللہ کے دربار میں آؤ تو صحیح، رمضان کے روزے رکھو تو صحیح، نوافل کرو تو صحیح، قدر ایسی ہوگی کہ تمہارے دنیا کے اندر کوئی ایسی قدر نہیں کرنے والا، اللہ تعالیٰ ایسی قدر کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ دعا نیکی کرتے ہو
تمہارا رب کیسی قدر کرتا ہے؟ فرمایا کہ فرشتوں کو میں نے حکم دے رکھا ہے کہ جب یہ نیکی کریں تو نیکی جو ہے ارادہ کریں تو نیکی لکھ دیا کرو، نیکی نہیں کی، ارادہ کیا ہے نیکی لکھ دیا کرو، لیکن اگر نیکی کر لے تو 10 کے برابر اجر دو، لیکن اگر 10 کے برابر اجر دیتے ہو پھر اس کو بڑھاتے رہو حتیٰ کہ 70 گنا تک اس کو ایک نیکی کو لکھ دو۔ یہ قدر ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قدر کی ہے تمہاری ایک ایک نیکی کی۔ لیکن میں نیکی کرنے والا بنوں تو صحیح، میں نفل پڑھنے والا بنوں تو صحیح۔ جب نفل پڑھنے والا بنوں گا، نیکی کرنے والا بنوں گا تو یقیناً میرا رب مجھ سے راضی ہوگا۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ من صلی 12 رکعۃ فی کل یوم ولیلۃ بنى اللہ لہ قصرا فی الجنہ، جو بندہ دن اور رات کے اندر 12 رکعت نوافل پڑھتا ہے، 12 رکعت نوافل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے۔ یہ 12 نوافل کی بات ہو رہی ہے، فرائض کی نہیں، نوافل کی بات ہو رہی ہے۔ کون سے نوافل ہیں؟ رکعتین قبل الفجر، فجر سے پہلے 2 رکعتیں نفل۔ ان کی فضیلت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فرمایا جو بندہ 2 رکعتیں نماز فجر سے پہلے پڑھتا ہے، فرمایا یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے زیادہ افضل ہے 2 رکعتیں۔ اور 2 یہ اور 4 رکعتیں 4 رکعات قبل الظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، یہ 6 رکعتیں ہو گئی۔ ورکعتین بعد الظہر، 2 رکعتیں ظہر نماز کے بعد، یہ ہو گئی 8 رکعتیں۔ ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعت، یہ ہو گئی 10 رکعتیں۔ ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء نماز کے بعد 2 رکعتیں، یہ ٹوٹل ہو گئی 12۔ کائنات کے امام نے فرمایا جس نے یہ 12 نوافل روزانہ پڑھے، اللہ تعالیٰ روزانہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرتا ہے۔ قربان جائیں امام الانبیاء کی بیویوں پر جو ہماری مائیں ہیں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی جو بھی ہوتا ہے امت کا مومنین کے ہاں سب سے زیادہ مقام رکھنے والا ہوتا ہے، ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوتا ہے، ان کی زیادہ جانوں سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اور اس کی جو یہ ازواج ہوتی ہیں وہ ان کی مائیں ہوتی ہیں۔ ہماری ماؤں کا کردار کیا تھا؟ امام الانبیاء کی زوجہ سیدہ ام حبیبہ، ایسی سیدہ جو بیٹی ہیں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو بہن ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتی ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے کائنات کے امام سے، اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی یہ 12 رکعتیں ترک نہیں کی، کبھی یہ 12 رکعتیں میں نے ضائع نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ یہ بیان جو ہوتے ہیں یہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ جائزہ بھی ساتھ کرتے جائیں، ساتھ میں تقابل کرتے جائیں کہ زندگی گزر گئی ہے، 30 سال کی عمر ہے، 25 سال کی عمر ہے، یا اس سے زیادہ ہے یا کم ہے، اس زندگی کے اندر ٹھیک ہے میں 5 وقت فرائض تو پڑھتا ہوں، لیکن میں نے ان نوافل کی بھی پابندی کی ہے یا نہیں؟ یہ جائزے کے لیے بیان کی جاتی ہے باتیں، بار بار جائزہ کرے۔ قد افلح من تزکا، اللہ نے فرمایا کامیاب وہ ہے جو بار بار اپنے نفس کو ٹٹولتا ہے، بار بار دیکھتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، فرمایا کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے، فحاشی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور فوراً اللہ کے ہاں استغفار کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، فرمایا کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کوئی بھی بخشنے والا نہیں ہے وہی اللہ ہے۔ فوراً توبہ کرو، بار بار اپنے نفس میں دیکھو کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے تو پھر فوراً توبہ استغفار کیجئے۔ بار بار تزکیہ نفس، اس لیے یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور یہ باتیں اکثر آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اکثر بار بار سنتے رہتے ہیں۔
صرف یاد دلانے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ بھی باتیں ہیں جو ہم بھول چکے ہیں، فوراً اس کی طرف بھی آئیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، ظہر میں جو 4 اور 2 رکعتیں جو بیان کی گئی وہ علیحدہ ہیں، لیکن آپ نے فرمایا جو ظہر نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، من صلی اربعا قبل الظہر و بعد الظہر حرم اللہ علیہ النار۔ فرمایا کہ جو بندہ ظہر نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے اور ظہر نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھتا ہے نوافل، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے۔ یہ مستقل مزاجی کے اعمال ہیں، مستقل اعمال کریں، یہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من رحم اللہ امرأن، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اس بندے پر جو عصر نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، عصر نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیغمبر کے صحابہ آپ کے سامنے موجود تھے، بار بار کہتے اللہ کے رسول ہمارے لیے دعا کرے اللہ مغفرت فرمائے، دعا کرے اللہ رحمت نازل فرمائے، دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا کرے۔ کائنات کے امام نے یہ بتلا دیا کہ اگر میرے دنیا کے جانے کے بعد بھی اگر کوئی میری دعا کا طلبگار ہے، کوئی چاہتا ہے میری دعا اس کو حاصل ہو اور مجھ سے دعا کروانا چاہتا ہے، وہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھ لے۔ ایڈوانس میں کائنات کے امام نے اس کے لیے دعا کر دی، 4 رکعتیں پڑھ لے مستقل مزاجی کے ساتھ۔ فرمایا کہ اس کے لیے کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کا معاملہ فرمائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یہ نوافل کی فضیلت ہے۔ آئیے ذرا تراویح کی طرف آتے ہیں۔ تراویح نفل نماز ہے، تہجد کی نماز بھی نفل نماز ہے۔ تہجد کا ایک بہت بڑا طویل موضوع ہے، جس طرح پہلے میں نے بیان کی ایک آیت الف لام میم سجدہ کی، جو اپنے پہلو بستر سے دور رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ امام الانبیاء کو یہ حکم ہوا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، کچھ رات اللہ کے لیے قیام کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام اللیل کبھی بھی ترک نہیں کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے پھر بھی قیام اللیل کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، یعنی قیام اللیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کیا کرتے تھے۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے، خاص رمضان المبارک میں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا، تہجد پڑھا، تراویح پڑھی، یہ ایک ہی معنی کے اندر ہے سارے، تراویح، تہجد، قیام اللیل، فرمایا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے تراویح پڑھ لے، اللہ تعالیٰ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ ہر عمل بخشش کا سبب ہے، رمضان کا ہر عمل بخشش ہی بخشش ہے۔ تو اگر صدقہ خیرات کرے تب بھی بخشش ہے، اگر نوافل پڑھے تب بھی بخشش ہے، اگر قیام اللیل کرے تب بھی بخشش ہے۔ پوری زندگی گزر جاتی ہے، ہم ایک ہی وتر پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول کیا تھا کہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے، رمضان یا غیر رمضان میں، ٹھیک ہے، ثابت ہے ایک وتر، ثابت ہے ایک وتر پڑھ سکتے ہیں، وتر کا معنی یہ ایک ہوتا ہے، اور دوسرے بھی دیگر بہت سارے دلائل ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 پڑھتے تھے، جن میں سے 8 رکعتیں تہجد کی ہوتی تھی اور 3 وتر ہوتے تھے۔ اکثر و بیشتر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھا کرتے تھے، لیکن ہم پورا سال گزر جاتا ہے ایک وتر پڑھتے ہیں۔ تو اس کی طرف بھی دھیان دیں، اس کی طرف بھی دیکھیں کہ 3 وتر کی اگر زیادہ فضیلت ہے تو کم از کم ہم رمضان میں تو 3 وتر پڑھیں اور وتر کا اہتمام کریں۔ اب وتر کی تعداد مختصراً بتا دیتا ہوں، دلائل دینے کا ٹائم نہیں ہے۔ وتر آپ 1 بھی پڑھ سکتے ہیں، 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 3 وتر پڑھنے درمیان میں تشہد نہیں ہے، 5 وتر پڑھنے درمیان میں تشہد نہیں ہے، 7 وتر پڑھنے درمیان میں تشہد نہیں ہے،
बीच में नहीं बैठना, सातों एक साथ। लेकिन अगर कोई बंदा 9 पढ़ना चाहता है तो 8वीं रकात में बैठेगा, तशहुद करेगा, फिर 9वीं रकात के लिए उठेगा। ये तरीका है वितर का। ये 8 जो पढ़ते हैं तरावी, उसके अलावा पढ़ सकते हैं 9 वितर, तो इनका भी एहतमाम किया करें। तो नवाफिल की बड़ी फजीलत है। आखिरी एक नफिल अमल का तज़किरा करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो रमज़ान मुबारक में उम्रा करता है, कि रमज़ान मुबारक में उम्रा करे, वो उम्रा मेरे साथ हज करने के बराबर है। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अजर बतलाया। तो रमज़ान के अंदर उम्रा नफली इबादत की भी बड़ी फजीलत है। और दीगर सदका व खैरात करना, नवाफिल का एहतमाम करना, तहज्जुद, क़ियामुल लैल, अपने आप को थका दें, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर कबूल करेगा। इस महीने के अंदर जो नेकियों का है, मौसम बहार है, बार बार नेकियों के अंदर पूरा रमज़ान तिलावत कीजिए। मैंने पहले बतलाया था पिछले जुम्मे को, इमाम मालिक रहिमहुल्लाह पूरे रमज़ान में कुरान मजीद की ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत किया करते थे और फरमाया करते थे ये महीना है कुरान का है, ये महीना ही तिलावत का है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही माना में रमज़ान मुबारक गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।